مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے نا تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے بلکہ مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب بناتے ہیں، اصول و ضوابط بناتے ہیں، آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کی اگر حیثیت اور کوئی ایسی پہچان بن چکی ہے تو پھر تو آپ اس معاشرے میں جی سکتے ہیں، ادروائز آپ کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے کوئی حیثیت بنا لی ہے؟ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس کچھ پیسہ، کچھ لوگ، کچھ طاقت، کچھ غرور یا کچھ ایسا جو سامنے والے کے آگے شوخی بن کر آئے، کچھ ایسا ہے تو پھر تو آپ جی سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں جی پائیں گے، ادروائز لوگ آپ کو کھا جائیں گے، دنیا آپ کو کھا جائے گی، دنیا آپ کو نیچا دکھائے گی۔ بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں دنیا میں، عجیب عجیب عورتیں، عجیب عجیب مرد، لوگوں کو یہ دیکھ کر ان کے ساتھ دوستانہ طے کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا، یہ ہمیں فائدہ کیا دے سکتا ہے، کتنا فائدہ یہ ہمیں دے سکتا ہے، ہمیں اس سے کیا ملے گا، ہماری زندگی میں اس کی کیا حیثیت ہے، ہماری زندگی میں یہ کتنا کام کر پائے گا۔ تب وہ آپ سے آپ کے کسی بھی طرح کے وجوہات کے باوجود تعلقات بنا لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم جیسا کوئی نہیں ہے، پتا ہوتا ہے نا پیچھے اپنا مفاد چھپا ہوا ہے۔ مکھی گر جائے چائے میں تو انہیں پتا نہیں چلتا، یہ فوراً سے پہلے اس کو نکال کے پھینکنے کی سوچتے ہیں۔ اف، اتنی گندی مکھی، اف، یہ کیا ہو گیا، مکھی ہماری چائے میں گر گئی، ہماری ساری چائے ناپاک کر دی، ہماری ساری چائے پینے کے قابل بھی نہیں چھوڑی، مکھی گر گئی۔ مکھی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مکھی طاقتور ہے، مکھی کی کوئی حیثیت ہے، مکھی کے پاس کوئی پیسہ ہے، مکھی کی کوئی اوقات ہے، مکھی کی کوئی کیلیبر ہے؟ نہیں۔ ہاں، مکھی دیسی گھی میں گر گئی ہے، دیسی گھی، اف، اتنی خوبصورت چیز، اتنی ذائقے دار مہنگی چیز۔ سی the cost of the thing always matters. See، یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے فرق ہیں جو لوگوں نے معاشرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو انسان سارے برابر بنائے تھے، اللہ نے تو ہر انسان کو برابر بنایا تھا، ایک جیسا بنایا تھا۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ سے کچھ اوپر رکھا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے اس میں اگر عبادت میں سامنے آتے ہیں تو وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، پرہیز کرتے ہیں چیزوں سے، دل تو سب کا چاہتا ہے نا، تو پھر وہ کسی طرح کسی سے بھی برتر ہیں۔ اگر اور کوئی ویلیو اینڈ ریگولیشنز ہیں تو نو، سی، لیکن دیسی گھی میں مکھی گر گئی ہے تو مکھی کو اٹھاؤ اور پھینک دو، دیسی گھی سنبھال لو، ادروائز چائے پھینک دو، چائے کی کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیسی گھی میں گری ہے۔ آج تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا ایسے دوراہے پہ آ کھڑی ہے جہاں وہ انسان کو انسان سمجھ نہیں رہی، جہاں وہ انسان کی محبت کو، انسان کے رتبے کو، انسان کے رویے کو، انسان کے اخلاق کو، اس کی شکل کو ہی صحیح، اس کی انسانیت کو نہیں دیکھ رہی، کچھ بھی نہیں، نو وے۔ They are just considering them a fake thing. Non-living things کو زیادہ چاہا جاتا ہے آج کے دور میں، مردہ چیزوں کو، گھر، گاڑی، پیسہ، یہ سانس نہیں لیتی، یہ انسان کی حقیقت کو کھول کے سامنے لے آتی ہیں، یہ انسان کی اوقات کو سامنے دکھا دیتی ہیں، یہ آپ کی حیثیت کو سامنے واضح کر دیتی ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ آپ جب کسی شخص کو جانچنا اور پرکھنا چاہیں تو اس کو مال دے کر دیکھیں، اور ویسے بھی مال آ جانے پر انسان تبدیل نہیں ہو جاتا، اپنی اصلیت میں آ جاتا ہے، اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو دیسی گھی میں گری مکھی دیسی گھی کو کچھ نہیں کرتی، دیسی گھی تو دیسی گھی ہے، اوہ اتنی خاص چیز۔ اور چائے میں گر گئی ہے، نکال کے پھینکو، چائے کو بھی پھینک دو، دیسی گھی کو مت پھینکنا، وہ خاص ہے، یہ تو عام سا شخص ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کو پھینکو، اس کو دھتکارو، اس کی بےزتی کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو ذلیل کرو، اس کی بےزتی کرو، اس کو رلاؤ، یہ بہت امیر ہے، یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، یہ جانے نہ پائے، یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، کچھ ایسا کر جاؤ کہ اس سے ہماری بنی رہے، ہمارا تعلق بنا رہے، ہمیں فائدہ ہوا رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ بندہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، کیونکہ ہمیں تو اس کو سدا نوکر بنا کے رکھنا ہے، اس کو سدا اپنا بنا کر رکھنا ہے، سدا اس سے کام لینے ہیں نا۔ اور وہ بے وقوف سامنے والا اتنا اس حد تک بے وقوف ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا مجھے استعمال کر رہا ہے،
किस हद तक वो इस्तेमाल होता चला जा रहा होता है। आज की दुनिया मफादात से जुड़ी हुई है, आज की दुनिया अपने मफादात की वजह से आपसे बना कर रखती है, बड़े अदब के साथ बड़े ढोंग रचा कर रखती है। वो इस बात को जानती है कि आप उनके काम आते रहेंगे, उन्हें आपकी ज़रूरत है, और इसी तरह वो एक ड्रामाई ज़िंदगी क्रिएट किए रखते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो बेहतर है कि आप इन लोगों से मोहतात रहें, इनसे अपनी जान छुड़वा लें, इनसे दूर रहें। बहुत ज़रूरी है इन लोगों के साथ राब्ते में रहना और इन लोगों के धोखों से बचे रहना, और ऐसा राब्ता जिसमें यकीनन नज़र आता रहे कि ये लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं, बस इतना सा। बाकी एक अच्छा राब्ता इनके साथ कायम रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को खुद इन लोगों से बचा लें, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को इनकी चालाकियों से बचा कर रखें। दुनिया आपको नोच कर खा जाएगी, आपसे फ़ायदा उठा लेगी। अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों को खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें। देखें आपके इर्द गिर्द वो कौन से लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपका भला चाहते हैं। कोई भी ढोंग नहीं रचा रहे, किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे जिससे आपको लगे कि बस ये आपसे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोगों के इतना भी काम ना आए कि आप खुद पीछे रह जाएं। लोगों को उनकी असलियत सामने ला कर दिखाएं और उनको बताएं कि आप उनके नौकर नहीं हैं। आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ़ुल मखलूक़ात बनाया है। आपको किसी का भी धोखा समझ आ जाता है और किसी का झूठ समझ आ जाता है। आप इतने अक्लमंद और समझदार हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत से ऐसे सांपों से बचा के रखा हुआ है जो बहुत सारे अच्छे तरीके का ढोंग रचा लेते हैं, लेकिन वो आपका किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं करना चाहते, आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। व्यूअर्स, मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, और आज से ही ऐसे आदाब आप अपना लें जिससे आप बड़े अच्छे अदब के दायरे में रहते हुए इन लोगों से, इन ढोंगी लोगों से बिल्कुल अपनी जान छुड़ा लें और दूर चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। एंजॉय योर लाइफ, हैव फन, गॉड ब्लेस यू।